آپ کے جو والد محترم تھے وہ جرمنی کیوں گئے تھے؟ میں چھٹی جماعت میں تھا جب میرے والد نے دوسری شادی کر لی، اس کے بعد سے ابا کے ساتھ نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں یار تم فراڈی ہو، تم جال ساز ہو، تم گھٹیا ہو، کہتا تمہارا شجرہ ٹھیک نہیں ہے۔ خود کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے مجھے غلط ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سے سید ہیں؟ میں نقوی بخاری سید ہوں، امام نقی کی اولاد سے، اور بخارا میں جو ہمارے بزرگ تھے ان کے رہنے کی وجہ سے پھر بخاری کا۔ آپ جب بھی نکلتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ سر پہ کفن باندھ کے کرتے ہیں، کوئی وصیت بھی لکھی ہوئی ہے؟ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے وصیت لکھی ہوئی ہے آپ نے؟ ہاں جی ہاں بالکل، میرے کچھ احباب ہیں ان کو بھجواتا رہتا ہوں اپڈیٹ کر کے۔ جو سیاہ سوٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کسی پیر نے کہا ہے آپ کالا جوڑا پہنتے ہیں، دیکھیں حالانکہ آپ خود پیر ہیں۔ دیکھیں سر آپ کے جو والد ہیں ان کے بارے میں کیا سرائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سر ایکچولی میں آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کے جو والد محترم تھے وہ جرمنی کیوں گئے تھے؟ اس طرح کی کیا سرائیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ مجھے دیکھیں یہ وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شف کہتا ہے یہ کہ جی میں کہتا ہوں کہ تم فراڈی ہو، تم نے یہ کرتب کیا ہے، تم نے جال سازی کیا ہے، وہ تمہارے ابو نے یہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تم فراڈی ہو، تم جال ساز ہو، تم گھٹیا ہو، کہتا تمہارا شجرہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ میری خود کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے مجھے غلط ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ میں چھٹی جماعت میں تھا اور غالباً 1996 تھا کہ جب میرے والد نے دوسری شادی کر دی، اور اس بات کی ہمارے سارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے پرانا جہاں ہم رہتے تھے جس گاؤں میں، وہ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد سے ہم اپنے ابا کے ساتھ نہیں رہے، یعنی 96 میں میری عمر کیا ہوگی، 12 سال، تقریباً 11-12 سال، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا عقیدہ تھا، اچھا اس میں عقیدے کے حوالے سے بھی سنیں کہ وہ جس عقیدے میں ہے وہ ہمارا پورا خاندان، میرے ددیال، میرے تایا، میرے چچا، میرے ماموں، میرے نانا، ان سب وہ اہل سنت ہے، سب میرے والد کا ایک الگ نقطہ نظر تھا، وہ میرے لیے وہ سارا قابل احترام ہے، مگر چونکہ مجھے وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، انہوں نے مزید کتنی شادیاں کی، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیوں پاکستان سے باہر گئے، وہ کیوں یہاں نہیں رہ رہے، وہ کہاں رہ رہے ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا ان کے ساتھ ایک احترام اور ادب کا ظاہر ہے، میرے والد ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا، میں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ رابطہ ہو جایا کرتا تھا ان سے، بہت ہی امپورٹنٹ کسی فیصلے کے حوالے سے، کبھی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس کے علاوہ 11-12 سال کی عمر سے آج تک میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ظاہر ہر شخص اپنا جواب دے نا، آپ مجھ سے میرا عقیدہ پوچھیے، میرا نظریہ پوچھیے، میرا پوچھیے، اور پھر ایسے کیس میں کہ جب میں بچپن سے اپنے والد کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ رہا ہی نہیں ہوں، میری تقریباً پچھلے آپ کہہ لیجیے 30-32 سال سے میرا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، تو میں ان کی بات، نہ ان کو کسی بات کو میں ڈینائی کر سکتا ہوں، نہ ان کی بات کو میں کسی کو اون کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی بات کی تردید کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس معاملے کو حق خطیب کے جو پیڈ لوگ ہیں وہ کیوں اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ وہ غلط ثابت ہو بھی جائیں تو بھی اس سے شف تو ٹھیک ثابت نہیں ہوگا، بالکل وہ غلط ثابت ہو جائے تو بھی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ویسے کون سے سید ہیں؟ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، ابھی ہوا یہ تھا کہ جب یہ 14 جولائی والا معاملہ ہوا تو اس میں شف نے پیغام بھیجا کہ اقرار صاحب سے کہیں میں نے خود کو سید صاحب، تو میں نے اپنا شجرہ نسب کے سامنے پیش کیا۔ اس میں 2 کاپیاں تھیں ہمارے پاس، جو ہمارے بزرگوں کے پاس، میرے تایا ان کے پاس جو تھی، وہ 1972 کی ایک کاپی تھی جو تھی کتابت ہوئی ہوئی، اور ایک 1974 کی کاپی۔ 1972 کی جو کاپی تھی اس میں جو میرے دادا ہیں مخدوم زادہ سید عبد القادر، ان کے 6 بیٹوں کے نام اس میں تحریر تھے، میرے والد سمیت۔ 1974 میں اس میں ایک نام کا اضافہ کروایا ہم نے، وہ اضافہ اس لیے کروایا کہ میرے 2 تایا جو تھے وہ میرے دادا کی پہلی وائف سے تھے، جن کا نام سید مقصود اور سید محمود تھا۔ جو سید محمود تھے وہ بہت بچپن میں، کم سنی میں ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ان کا نام ہم نے پہلے شجرے میں نہیں لکھوایا اس لیے کہ وہ بچپن میں وفات ہو گئے تھے کسی بھائی کو، یعنی وہ، اور چونکہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بہت چھوٹے تھے جب ان کی وفات ہو گئی، تو ان کا نام پہلے شجرے میں نہیں تھا۔ دوسرے شجرے میں پھر بزرگوں نے کہا کہ نہیں، بہرحال ریکارڈ کے لیے اس کو ایڈ کروا دیں، اس میں ان کا نام لکھ کے سید محمود مرحوم اس شجرے میں، تاکہ وہ ریکارڈ پر رہے۔ اچھا، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ شجرہ جعلی ہے، کہ ایک میں 6 بیٹے ہیں اور ایک میں 7 ہیں، مطلب بغیر پڑھے، بغیر دیکھے۔ تو ابھی جو پاکستان میں جو سادات کی تنظیمیں ہیں اور جو سادات کے مراکز ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ہمارا نقوی بخاری ہم سادات ہیں، امام علی نقی سے جو یہ سلسلہ نسب چلتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار اس شجرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک بھی، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک،
پھر حضرت علی المرتضیٰ سے امام مہدی تک کا کے نام نامی، اور پھر امام علی نقی سے جو ہمارا سلسلہ نسب ہے، اور اس میں پھر بہت سارے بزرگان دین ہیں جن میں سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری جن کا اوج شریف میں مزار ہے، پھر میرے جو پردادا تھے سید عبداللہ شاہ نوری بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا قلعہ فلور انڈیا میں بڑا معروف مزار ہے، تو ظاہر بہت ساری شخصیات، تو انہوں نے کہا جی شجرہ سارے کا سارا جعلی ہے، تو سارے مجھے لوگوں نے جو ہمارے سادات کے مراکز ہیں اور سادات کی جو رہنما ہیں اور جو تنظیمیں، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں آپ کی ذات آپس میں معاملہ جو بھی ہے، لیکن ہم جو مصدقہ شجرے ہیں جن کی تصدیق یا تو جو سینٹر جو مرکز اجرا کرنے والا ہے وہ اس کو ڈینائی کرے یا تصدیق کرے، اور اگر ان کے متعلق مستقل ہرزہ سرائی ہوتی رہے گی تو ہم لیگل ایکشن بھی لیں گے سادات کے پلیٹ فارم سے، اور ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے ملک بھر میں عاشور کے بعد۔ Okay. تو یہ دیکھیں پھر وہی بات یار میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی، پاکستان میں جو نقوی بخاری سادات ان کا جو سلسلہ نسب یا شجرہ نسب ہے اس کی تصدیق کا ایک مصدقہ مرکز ہے، وہ ہے اوج شریف میں سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو سرخ پوش بخاری کے نام سے جو پاکستان میں جد امجد ہیں سادات بخاری سادات کے، ان کا وہ جو مکتب ہے، وہاں سے جو لائبریری ہے وہاں سے اجرا ہوتا ہے ان سارے، وہاں سے آپ جا کے تحقیق کر کے ڈینائی کروائیں نا کہ اس بنیاد پہ کہ یہاں 6 تھے یہاں 7 ہیں اور وہ ایک مرحوم آپ نے پڑھا دی تھی، تو سب سادات نے کہا کہ جناب ہم اس کے خلاف عاشورہ کے بعد لیگل ایکشن بھی لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا قصہ تھا، تو میں نقوی بخاری سید ہوں، یعنی امام نقی کی اولاد سے، اور بخارا میں جو ہمارے بزرگ تھے ان کے رہنے کی وجہ سے کچھ بخاری کا۔ اچھا اقرار بھائی، جو سیاہ سوٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا روحانیت سے تعلق ہوتا ہے، کچھ بزرگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سیاہ سوٹ پہنیں گے تو آپ کی قسمت کا شاید اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ روحانیت کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ کا بھی کچھ ایسا ہے؟ وہاں مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کسی پیر نے کہا ہے آپ کا جوڑا پہنتے ہیں، دیکھیں حالانکہ آپ خود پیر ہیں۔ دیکھیں میں ہمارے بزرگوں میں ظاہر ہے، میں نے جس طرح اپنا شجرہ نسب کا بھی میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں بھی ظاہر ہے سارے بزرگان ان کے مزارات پاکستان میں۔ ہاں اقرار بھائی، آپ جب بھی نکلتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ سر پہ کفن باندھ کے کرتے ہیں، کبھی کوئی وصیت بھی لکھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ گھر میں دی ہوئی ہیں، اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور کبھی کچھ ایسا ہے جو اپنے گھر والوں کے حوالے کی میں اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے، وصیت لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی ہاں بالکل، میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں کہ اگر 2-4 مہینے میں کوئی اگر نئی چیز کوئی کچھ اثاثوں میں کوئی ایڈ ہو جائے یا خاندان میں ظاہر آپ جانتے ہیں کہ تو میرے کچھ احباب ہیں، میرے کچھ جو قابل اعتماد دوست ہیں، میں ان کو بھجواتا رہتا ہوں اپڈیٹ کر کے، تو یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے عام زندگی میں بھی، اس لیے کہ پھر آپ کے بعد جو آپ جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو آپ کے لواحقین ہیں، ان کے درمیان تنازعات نہ ہوں یا ان کے درمیان رنجشیں نہ ہوں، تو آپ ہر چیز جو ہے وہ تحریر کر کے جو بھی آپ کے لائر ہیں یا جو آپ کے قابل اعتبار دوست ہیں، وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ تقسیم جو ہے وہ اپنے اثاثوں کی، اپنی ذمہ داریوں کی اپنے بعد کے لوگوں پہ کی ہے۔